یہ جو ان کے صحیفے ہیں، ایک تحقیق کی یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ آدی گرنتھ کہتے ہیں ان کی جو کتابیں ہیں، ان کو آدھی گرنتھ کہتے ہیں۔ آدھی گرنتھ سنسکرت کا لفظ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اردو میں اس کا مطلب ہے اولین صحیفے، اور عربی میں اس کا مطلب ہے صحف اولا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف اولا میں یہ باتیں درج ہیں، یہ جو پیچھے بیان کی، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ صحف اولا میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ وموسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ نے اس میں پیچھے بیان کی ہیں۔ تو صحف اولا کون سی ہیں؟ صحف اولا کون سی ہیں؟ آپ اٹھا کے دیکھیے سورہ فاتحہ، آدھی سے زیادہ سورہ فاتحہ ادھر کمپیئر کریں گے آپ، آدھی گرنتھ میں سے نکالیں آپ کو سنسکرت میں وہ باتیں ملیں گی جو سورہ فاتحہ میں ہیں۔ ہندو پنڈتوں نے اپنی ان کتابوں کو چھپا رکھا تھا، یہ عوام الناس کے سامنے آنے نہیں دیتے۔ ان کے پنڈتوں نے چھپا کے رکھی بات، یہ باتیں چھپا کر رکھی۔ خاص لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، یہ حق کو جانتے ہیں، اپنی کرسی نہ ختم ہو جائے، اپنا مال کی محبت کی وجہ سے قبول نہیں کرتے۔ ان کے ہاں ایک چیز ہے ان کہی، اس کا نام ہی ان کہی رکھا ہوا ہے۔ برہمنوں میں جو شخص مرنے لگتا تھا نا، اور موت کی تکلیف ہوتی تھی، روح نہیں نکلتی تھی، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اس کو پلنگ سے اتار کر زمین پہ لٹا دیتے تھے اور پنڈت کو بلاتے تھے۔ پنڈت اس کے کان میں ان کہی کہتا تھا، ان کہی۔ وہ جو ان کہی کہتا تھا نا، تو وہ بھی کہتا تھا اور پھر اس کا وہ انتقال ہو جاتا تھا۔ وہ ان کہی کیا کہتا تھا؟ مجھے وہ سناتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ ان کہی کیا چیز ہے؟ وہ ان کہی یہ ہے، لا الہ ہرنی پاپن الا لمبا پرم پدم جنم بیکھنٹ پراب ہوتی تو جپے نام محمدم۔ کچھ تو سمجھ آ گیا۔ لا الہ ہرنی پاپن کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ لما پرم پدم، اور دنیا عالم کے تمام جہانوں کی حکمرانی دے دیتا ہے، امامت دے دیتا ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ جنم بیکھن پراب ہوتی تو جپے نام محمدم، اور اگر تو جنت چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جپا کر۔ اب یہ ہے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے ان کہی جو ہندو مرنے لگتا ہے اور روح نہیں نکل رہی ہوتی اس کے کان میں کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہی آدھی گرنتھ سے آیا، وہی ان کی کتابوں سے آیا، ان کے صحیفوں سے آیا۔ اور یہود و نصارہ نے تو اس میں تحریف کر لی نا اپنی تورات اور انجیل میں، لیکن ہندوؤں نے اپنی جو الہامی کتابیں تھیں، صحیفے تھے، ان میں تحریف کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو چھپا کر رکھا اور کچھ الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا، الفاظ کو تھوڑا وقفے کے ساتھ کر دیا تاکہ کچھ معنی اس کا کچھ اور لگے، اور سنسکرت ان کو آتی نہیں۔ اب وہ حدیث سے آپ یاد کیجئے کہ جس میں فرمایا کہ عجیب لوگ ہوں گے، میرے بعد آئیں گے، بڑی عظیمت والے لوگ ہوں گے جو صحیفے پائیں گے، ان صحیفوں میں کتاب ہوگی۔ کتاب سے کیا مراد؟ قرآن ہوگا۔ وہ ان صحیفوں کے ذریعے ان صحیفوں میں قرآن کی پیشن گوئی ہوگی۔
جو قرآن میں باتیں بہت سی ہیں، وہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو پہلی کتابوں اور صحیفوں میں بھی تھی، وہ ان میں پائیں گے تو قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ حضرت امام مہدی کے دور میں ہوگا، اس لیے غزوہ ہند جو ہوگا وہ مستقبل قریب میں اگلے سال یا اس سے سال والی بات نہیں ہے، یہ بات حضرت امام مہدی کے دور کی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جنگ شروع ہو جائے لیکن مکمل فتح نہ ہو۔ مکمل فتح حضرت امام مہدی جب وہاں سے لشکر بھیجیں گے تب مکمل فتح ہوگا یہ علاقہ، اور پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو یہاں سے ہندوانہ رسمیں ختم ہوں گی اور ہندو مسلمان ہوں گے۔ یہ ایک پیشن گوئی ہے، اور پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک، ہندوؤں تک، دوسرے غیر مسلموں تک دین حق پہنچائیں، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔